حق کی بات کی ہے. آج حق کی بات کرنے کے لیے ہم سارے جو ہیں وہ جیلوں میں جائیں گے. اور کون ہے اس کے پیچھے؟ آپ اور مجھ سے چھپا ہوا تو نہیں ہے. آج ذکر کر دو ڈرٹی ہیری کا، ناراض سارے ہو جاتے ہیں. پہلے تو میں نے نہیں پتا چلتا کہ ڈرٹی ہیری، پتا ہو ڈرٹی ہیری ہے. کمال ہے. ڈرٹی ہیری تو ایک فلم تھی، آپ نے ڈرٹی ہیری کا نام لیا تو آپ نے ہمیں ڈرٹی ہیری کیوں کہا؟ آپ کو پتا آپ ڈرٹی ہیری ہیں؟ دوسری بات یہ ہے، ایک مذاق انہوں نے بنایا ہے. کل آپ کو پتا مذاق رات تھی، ایک مذاق بنایا کل ہمارا. ہم ایک جینون سنسیریٹی کے ساتھ ساری کمیٹی نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا. آپ کی کور کمیٹی نے کہا کہ ہمیں ضرور نیگوسیشن کرنا چاہیے اس ملک کی خاطر کہ ملک کے اندر مزید کوئی تباہی نہیں ہونی چاہیے. ہم مذاکرات کرنے کو تیار تھے. انہوں نے ہمارا تماشا بنایا ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یعنی آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو چودھری پرویز الہی کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا. آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو خواجہ آصف صاحب اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم تو ان ٹیررسٹ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. جاوید لطیف صاحب ایک علیحدہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اور وہ جو بھاگے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، جن کا نام نواز شریف صاحب ہے، حج کے لیے اور اس کے لیے تو آ جاتے ہیں. یعنی انگلینڈ سے نکل کے سعودی عربیہ تو پہنچ گئے، گھر نہیں آئے، گھر نہیں پہنچے وہ، کیونکہ پتہ ہے وہ ایک مفرور ہے اور مفرور آئے گا واپس تو پکڑا جائے گا. ہاں اگر کوئی قانون رہا، اگر یہی جنگل کا قانون رہا تو پھر ہم جیسے اندر ہوں گے اور ان جیسے مفرور باہر ہوں گے. آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں، الیکشن کمیشن نے ایک ریویو پٹیشن دی ہے آج سپریم کورٹ کو کہ ہم 14 کو الیکشن نہیں کرا سکتے. کیوں نہیں کرا سکتے؟ کیونکہ ہمیں 21 ارب روپے نہیں ملے. ہم کیسے کرائیں؟ تو وہ جو آٹے کے اندر 20 ارب روپے جو آپ کے خاقان عباسی صاحب نے کہا آپ کھا گئے ہیں، وہ اگر 20 ارب روپے آپ ادھر دے دیتے تو الیکشن ہو جاتی. لیکن آپ اس لیے تھوڑی آئے ہیں، آپ تو کھانے پینے کے لیے آئے ہیں. اور یہ تو ہم نے تو کہا ہی نہیں، خاقان عباسی نے کہا ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا پرانا پرائم منسٹر ہے، اس نے کہا 20 ارب روپے آپ کھا گئے. تو کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کھانے پینے سے تو باز نہیں آ رہے. ملک کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے. غریب آدمی غریب سے غریب تر ہو گیا. جو اچھے کام عمران خان نے شروع کیے ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی صحت کارڈ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی وہ احساس کارڈ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں یہ لنگر خانے بند کر دو، کبھی جہاں بیچارے رات مزدور رہ سکے وہ بھی بند کر دو. وجہ یہ ہے کہ ان کو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی تو نہیں ہے، بالکل قطعاً ہمدردی نہیں ہے. تو میں آج آپ کی وسادت سے یہ بتا دوں، جو کچھ حالات ہوں مرضی، سہولت کار ہمیں جتنا مرضی تنگ اور پریشان کر دیں، ہمیں پکڑیں دکڑیں جو بھی کریں، یہ بات آپ کو میں بتا رہی ہوں، الیکشن ہم لڑ رہے ہیں. آج آپ کے سامنے میں اپنے لاہور کے ہمارے جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ایک باقاعدہ روبسٹ کیمپین ہم نے شروع کر دی ہے. ہم الیکشن 14 تاریخ کو لڑیں گے. ہمیں تو ہمارا وہ بھی مل گیا، سمبل بھی مل گیا ہے. وہ علیحدہ گل ہے، انہوں نے کوئی کسی نے تندور مل رہا ہے تو کسی نے کچھ اور مل رہا ہے. سانتے نہیں پتا بھائی تسی آپ نے ٹکٹ جمع کرا دینا. سانتے نہیں باسی تو نہیں منع کیتا سی، کیوں نہیں ٹکٹ جمع کرائے؟ ٹائم تھا. ایک الیکشن کمیشن نے ایک باقاعدہ وقت دیا، شیڈیول دیا، ہم نے شیڈیول کے مطابق اپنے ٹکٹ جمع کروا دیے. ہمیں بلے کا نشان مل گیا. تو کسی نو تندور مل رہا ہے، کسی نو پکھا مل رہا ہے، کسی نو کچھ اور مل رہا ہے. ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تسی لڑو ضرور، تندور تے بھی لڑو، پکھے تے بھی لڑو، سانو کوئی اعتراض نہیں. ہم الیکشن لڑیں. اور یہ میں بتا دوں، پاکستان کی ساری عوام چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، اور اس لیے ہم عوام کی آواز کے اوپر یہ الیکشن لڑ رہی ہے. الیکشن کمیشن کو میں اپنی طرف سے فریاد ہی کر سکتی ہوں. وجہ یہ کہ ویسے تو وہ ماشاءاللہ نون کے گھر کی باندھی بنی بیٹھی ہوئی ہے کہ مہربانی کر کے جڑا کام تانوں دیتا ہے وہی کام کر لو. تہاڈی مہربانی، آپ الیکشن کروائیں. آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے سارے سال میں؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے کوئی اور کام کروانا تو کوئی الیکشن کا کبھی ان کو کہا ہے کہ جائے اسپتالوں میں سیزیرین وغیرہ کر کے آئیں؟
یا جائیں جا کے اسپتالوں کا خیال کریں. وہ کہتے ہیں بھائی الیکشن کرانا ہے, ایک الیکشن کرانا ہے, ضمنی الیکشن کرانا ہے, بائی الیکشن کرانا ہے. الیکشن کرائیں. تو آپ کیا سارے سال آپ کے پاس تیاری نہیں ہوتی؟ جب آئی باری الیکشن کی تو آپ شور بچا دیتے ہو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم بڑے بیچارے اس وقت مظلوم ہیں, مجبور ہیں. کبھی جس ملک کی الیکشن کمیشن اتنی مجبور اور اتنی مظلوم ہو, اس نے کیا خاک مٹی آگے کرنا ہے؟ تو میرا خیال ہے وہ ہمارے جو الیکشن کمیشن کے ہیڈ ہے وہ تو گھر چلے جائیں, کسی اور کو آنے دیں جو کوئی ہمت والا ہو. اس ملک کی بقا اسی میں ہے کہ الیکشن ہو جلدی, اور ہم انشاءاللہ اپنی الیکشن کیمپین مکمل طور پہ, ویسے تو ہماری پہلے ہی شروع ہوئی ہے. آپ دیکھ لینا کون ریلیاں نکالتا ہے, کون جلسے جلوس کرتا ہے. وہ دوسری پارٹی نے اسے منع تو نہیں کیتا ہے, وہ تہاڈی حکومت ہے, تسی تو نکل آیا کرو باہر. پر آپ کیسے نکلیں؟ کس منہ سے آپ لوگوں کے پاس جائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ آپ نے ملک لوٹ کے کھا لیا اور اب ہمیں ووٹ دے دو؟ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے, اور خاص طور پہ میں اپوزیشن کو کہوں گی, وہ ہماری مریم بی بی جو ہیں, میں تو ان کو کہوں گی کہ بیٹا آؤ الیکشن اکٹھے لڑتے ہیں, میں اور آپ ایک ہی جگہ ہیں. آپ کو پتہ ہے 173 کا ٹکٹ میرے پاس بھی ہے, اور تندور اس کو ملا ہے نشان, تو تندور کے نشان پہ لڑے. لوگوں کو پتہ ہے مریم نواز ہیں, وہ ایسی بات نہیں ہے, آ کے الیکشن لڑے. گھبرانے کی کون سی بات ہے, ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ الیکشن لڑیے اور پھر دیکھیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. آخر میں یہ بات بتاتی چلی جاؤں کہ سہولت کاروں کو, اور خاص طور پہ میں ساری یہ جو ادارے ہیں ان کے سامنے التماس کر رہی ہوں, مؤدبانہ التماس کر رہی ہوں. اس پاکستان کو ہم نے سب نے بچانا ہے. یہی ایک پاکستان ہے ہمارے پاس, اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر آپ مہربانی کر کے خدارا آئین کی پاسداری کر لیجیے, صرف اور صرف آئین کی پاسداری کر لے, تو انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب کو گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عوامی تحریک, عوامی اس کے ذریعے لیڈر بنے ہیں, اور عوام کے ذریعے قیادت کرتے ہوئے آگے آئے. جبکہ دوسروں پر یہ الزام ہے وہ آدمی کی نسلی سے پیدا ہوئے ہیں. جب یہ عوامی لیڈر ہے